ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے پاس بلاوا بھیجا اور بغرض تجارت شام گئے ہوئے تھے، اس زمانے میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ مصالحت کی تھی۔ پس وہ سب ہرقل کے پاس پہنچے، درحال کہ ہرقل ایلیا میں تھا۔ پس بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، درحال کہ اس کے ارد گرد روم کے چودھری بیٹھے تھے۔ پھر ہرقل نے ان کو بلایا اور ترجمان کو بلایا۔ چنانچہ ہرقل نے پوچھا، وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، اس کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ پس ہرقل نے درباریوں سے کہا، اس کو مجھ سے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو اس کے قریب اسی کی پیٹھ کے پیچھے بٹھاؤ۔ پھر ہرقل نے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھوں گا، پس اگر وہ مجھ سے جھوٹ کہے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، خدا بقسم اگر یہ شرم مانع نہ ہوتی کہ میری طرف سے جھوٹ کو نقل کریں گے تو میں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کذب بیانی کرتا۔ پھر پہلی بات جو ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھی یہ تھی کہ میں ان کا نسب کیسا ہے۔ پھر پہلی بات جو ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھی کہ تم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تم میں کسی نے ان سے پہلے یہ بات کہی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا شرفاء اونچی ناک والے ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ میں نے کہا، غربا پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا، ان کی پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے کہا، روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کیا ان میں سے کوئی دین میں داخل ہو کر بنائے ناراض دین سے پلٹتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تم نے ان کے دعوی نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ کے ساتھ متہم کیا ہے، یعنی کبھی ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن آج کل وہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک صلح ٹھہری ہوئی ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس میں کیا کریں گے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، موقع نہیں دیا مجھے کسی بات نے کہ گھساؤں میں اس میں سوائے اس بات کے، یعنی ایک بات خلاف واقعہ کہنے کا مجھے موقع مل گیا، مگر ہرقل سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے، چنانچہ اس نے اس بات سے صرف نظر کر لی۔ جب وہ جوابوں پر تبصرہ کیا تو اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ ہرقل نے پوچھا، لڑائی کیسی رہی، یعنی کون ہارا کون جیتا؟ میں نے کہا، جنگ ہمارے اور ان کے درمیان کنویں کا ڈول رہی، یعنی کامیابی کبھی ہم ان کے قدم چومتی تھی اور کبھی ہمارے۔ ہرقل نے پوچھا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کفر و شرک کے تمام مراسم جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو یک لخت چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ پس ہرقل نے ترجمان سے کہا، ان سے کہو، میں نے تم سے ان کے خاندان کے بارے میں دریافت کیا، تم نے جواب دیا کہ وہ تم میں عالی نسب ہے، اور اسی طرح انبیاء اپنے قوم کے اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے ان سے پہلے یہ بات کہی ہے؟ تم نے جواب دیا، نہیں۔ پس میں نے سوچا، اگر ان سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں کہتا، یہ آدمی ایسا ہے جو اقتدا کر رہا ہے اس بات کی جو اس سے پہلے کی گئی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے جواب دیا، نہیں۔ پس میں نے سوچا، اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے آباء و اجداد کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا، کیا تم اس کو جھوٹ کے ساتھ متہم گردانتے تھے اس سے پہلے کہ انہوں نے دعویٰ کیا جو کیا؟
تم نے جواب دیا نہیں، پس میں بالیقین جانتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بول دے۔ اور میں نے تم سے پوچھا شریف لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے جواب دیا کمزور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ رسولوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تم نے جواب دیا وہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اور یہی ایمان کا حال ہے تاکہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا کوئی دین میں داخل ہو کر بنائے ناراضگی دین سے پلٹ جاتا ہے؟ تم نے جواب دیا نہیں، اور یہی ایمان کا حال ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے تو نکلتی نہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، اور اسی طرح انبیاء عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کیا وہ تم کو کن باتوں کا حکم فرماتے ہیں؟ اور تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ تمہیں بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور تمہیں نماز کا، سچ بولنے کا اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ پس اگر وہ باتیں جو تم نے کہی ہے سچ ہے تو عن قریب میرے ان دونوں پیروں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور میں بالتحقیق جانتا ہوں کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن میرا گمان یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، یعنی میں سمجھتا تھا کہ وہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل میں مبعوث ہوں گے۔ پس اگر میں جانتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ملاقات کے لیے ہر مشقت برداشت کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پیر دھوتا، یعنی ہر خدمت کرتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والی نامہ طلب کیا جو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم بصرہ کو دیا تھا۔ پس اس نے وہ ہرقل کو دیا، اور ہرقل نے اس کو پڑھا۔ پھر اچانک اس میں تھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے ہے۔ ہرقل کے نام ہے جو روم کی بڑی شخصیت ہے۔ اس شخص کے لیے سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہید کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، محفوظ رہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو یقیناً تم پر رعایا کا گناہ ہوگا۔ اور اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ سے ورے آقا نہ بنائے۔ پس اگر وہ لوگ روگردانی کرے تو تم کہہ دو کہ وہ ہمارے اس اقرار کے گواہ رہے کہ ہم ماننے والے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے کہی وہ باتیں جو اس نے کہی اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے پاس بہت شور ہوا، پس آوازیں بلند ہو گئی اور ہم نکال دیے گئے۔ پس میں اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم باہر کر دیے گئے بخدا ابو کبشہ کے لڑکے کا معاملہ تو بڑا سنگین ہو گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں پس مجھے برابر یقین رہا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق دے دی۔